بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا قریب ہے، حماس اور قطر نے کیا کنفرم، بائیڈن نے بھی دیا اشارہ، وائٹ ہاؤس نے کہا بات چیت آخری مرحلے میں ہے۔ عالمی کوششوں سے ڈیل کا امکان، 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے حماس 50 سے 100 ہوسٹیجز کو چھوڑے گی، 300 فلسطینیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کے کٹر وزیر ایتمار بن گویر نے حماس کے ساتھ ڈیل کے خلاف کیا خبردار، کہا 2011 کی غلطی نہ کی جائے۔ نتن یاہو نے کہا ہوسٹیجز کی رہائی اہم مسئلہ ہے۔ غزہ میں کئی جگہوں پر بمباری، IDF نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کو گھیر لیا، مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 13,300 ہو گئی، شہر کھنڈر میں تبدیل۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملے، 4 سویلینز جاں بحق۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ایک اور ہوائی حملہ، اسرائیل کا ضبط کیا گیا جہاز یمن کے حدیدہ پورٹ پہنچا۔ ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف ووٹنگ، تیل ابیب نے پریٹوریا سے سفیر کو واپس بلا لیا۔ راہل گاندھی نے مودی کو پنوتی قرار دیا، ورلڈ کپ میں ہار کے لیے وزیر اعظم کی موجودگی کو ذمہ دار بتایا، BJP کی سخت جوابی تنقید۔ آسٹریلیا کے خلاف 5 میچوں کی T20 سیریز میں سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا، سوریہ کمار یادو کپتان ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا قریب ہے۔ اس طرح ایسی امیدیں پیدا ہوئی ہیں کہ حماس ہوسٹیجز کو رہا کرے گی اور غزہ میں کچھ دن کے لیے جنگ بندی ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ کے ایک قریبی عہدیدار نے ایک بیان میں کہا کہ ہم صلح کے قریب ہیں۔ کئی ہفتوں سے اسرائیل غزہ پر بھیانک بمباری کر رہا ہے، اس کے علاوہ زمینی جنگ بھی جاری ہے۔ ان حملوں کے دوران زبردست تباہی مچی ہے۔ ایسا اندازہ ہے کہ حماس کی قید میں تقریباً 240 اسرائیلی قیدی ہیں۔ ان اسرائیلیوں کو 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے دوران پکڑ لیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ ان لوگوں میں بچے اور بوڑھے بھی ہیں۔ حماس لیڈر نے کہا کہ انہوں نے قطر اور دوسرے مسالت کاروں کو صلح کی تجویزوں پر اپنا جواب بھیج دیا ہے۔ قطر کے عہدیداروں نے بھی تصدیق کی ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے پہلی مرتبہ ایک ڈیل قریب ہے اور اس سلسلے میں بات چیت آخری مرحلے میں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے دوحہ میں یہ بات بتائی۔ اسماعیل ہانیہ نے اس دوران اسلامی جہاد کے سیکریٹری زید نخالہ سے تازہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس نے بھی کہا کہ بات چیت آخری مرحلے میں ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے تفصیلات بتانے سے انکار کیا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے بتایا کہ اس کے صدر نے اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی اور انسانی مسائل پر بات چیت کی۔ حماس کے حملوں میں جو 7 اکتوبر کو کیے گئے تھے، کم سے کم 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ زمینی آپریشن میں تقریباً 70 اسرائیلی فوجی اب تک مارے گئے ہیں۔ غزہ کی حماس حکومت نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں میں اب تک 13,300 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ حماس اور اسلامی جہاد کے سورسز نے بتایا کہ ان کی لیڈرشپ نے جنگ بندی کی شرطوں سے اتفاق کیا ہے۔ ایک عبوری ڈیل کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، جس کے مطابق 5 دن کی جنگ بندی ہوگی اور اس کے بدلے 50 سے 100 اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے گا۔ ان میں اسرائیلی سویلینز اور بعض دوسرے ملکوں کے شہری بھی ہوں گے۔ اس ڈیل کے مطابق اسرائیلی جیلوں سے 300 فلسطینیوں کو بھی رہا کیا جائے گا، جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ پیر کو امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ ان کے خیال میں ایک ڈیل قریب ہے۔ اس
طرح انہوں نے ڈیل کا صاف اشارہ دیا تھا۔ اس ڈیل میں قطر نے اہم رول ادا کیا ہے، جہاں حماس کا سیاسی ہیڈ کوارٹر ہے۔ قطر اسرائیل کے ساتھ پردے کے پیچھے بات چیت کرتا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے کہا کہ ادارے کے صدر نے قطر کا دورہ کیا اور حماس لیڈرشپ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انسانی معاملات اور غزہ کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا اور کھنڈر بن چکا ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد کے سورسز نے بتایا کہ اس ڈیل کے تحت تقریباً 300 امدادی ٹرکس غزہ میں بھیجے جائیں گے، جن میں دوائیں، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہوں گی۔ اسرائیل اب تک کہتا رہا ہے کہ وہ فیول نہیں بھیجے گا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ حماس فیول کا استعمال فوجی مقصدوں کے لیے کرے گی۔ عالمی دباؤ میں اسرائیل نے محدود مقدار میں فیول بھیجنے سے اتفاق کیا ہے۔ غزہ میں لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل نے انڈونیشین ہاسپٹل پر ایک دن پہلے حملہ کیا تھا جس میں 12 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی حکومت کہتی رہی ہے کہ وہ اس وقت تک کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی جب تک تمام ہوسٹیجز کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بارک نے خلاصہ کیا ہے کہ اسرائیل نے کئی دہائوں پہلے اشفا ہاسپٹل کے نیچے بنکرز بنائے تھے جس کا استعمال حماس نے کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اشفا ہاسپٹل کے نیچے سرنگوں کا ایک جال ہے اور وہاں پر حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، لیکن حماس اور ہاسپٹل عہدیداروں نے ایسے دعووں کو رد کر دیا تھا۔ غزہ کی شفا ہاسپٹل سے بچائے گئے 28 بچوں کا ایجپٹ میں علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ بچے وقت سے پہلے پیدا ہوئے تھے جنہیں پری میچور بیبیز کہا جاتا ہے۔ وہ بہت کمزور ہیں۔ شفا ہاسپٹل میں مناسب سہولتیں نہیں تھیں، اس کے علاوہ لڑائی کی وجہ سے کئی دوسرے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ کافی کوششوں کے بعد ان بچوں کو ایجپٹ پہنچایا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہوسٹیجز کو چھڑانا ان کے لیے ایک مقدس آپریشن ہے اور وہ اس پر بہت توجہ دے رہے ہیں۔ حماس کی طرف سے صلح کے اشاروں کے بیچ ایک بیان میں انہوں نے یہ بات کہی۔ نیتن یاہو کو ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کی طرف سے زبردست دباؤ کا سامنا ہے اور ہوسٹیجز کے رشتہ دار مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے وار کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد یہ بیان جاری کیا۔ انہوں نے اپنے کیبنٹ کے ارکان کے ساتھ پیر کو ہوسٹیجز کے رشتہ داروں سے ملاقات کی تھی۔ دوسری طرف اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ڈیل کے خلاف خبردار کیا۔ کٹر لیڈر بن گویر نے کہا کہ انہیں اس ڈیل پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیل سے باہر رکھا جا رہا ہے، ہمیں سچ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ ایسی افواہیں کہ اسرائیل وہی غلطی کر رہا ہے جو 2011 میں علاج شیلات کی رہائی کے لیے کی گئی تھی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کی جنگ میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ اس بیان میں ہاسپٹلز پر حملوں کا حوالہ دیا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ نارتھ غزہ کے تمام ہاسپٹلز اب آؤٹ آف سروس ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے 3000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مغربی کنارے میں منگل کو اسرائیلی فوج نے 46 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں تناؤ ہے اور تقریباً ہر روز درجنوں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ رام اللہ، جنین اور دوسرے مقامات پر تازہ دھاووں میں کئی فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس نے غزہ کے جبالیہ علاقے کو گھیر لیا ہے۔ اس علاقے میں ایک بڑا ریفیوجی کیمپ ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی مزاحمت کاروں اور IDF کے سپاہیوں کے بیچ وہاں پر کئی دنوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ تازہ زمینی لڑائی میں اس کے 2 سپاہی مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد کم سے کم 68 ہو گئی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور ان کی کئی فوجی گاڑیوں اور ٹینکس کو بھی تباہ کیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ کے شہریوں کو بھوک مری کے خطروں کا سامنا ہے۔ WHO کی ترجمان عبیر عفیفہ نے کہا کہ صورتحال بھیانک ہے اور جتنی ضرورت ہے اس سے بہت کم مدد پہنچ رہی ہے۔ WHO نے کہا کہ غزہ کے 3 ہاسپٹلز کو خالی کرنے کی درخواست کی گئی ہے جہاں پر کئی مریض ہیں۔ ان میں اشفا ہاسپٹل، انڈونیشین ہاسپٹل اور الاہلی ہاسپٹل شامل ہے۔ اس سلسلے میں ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ساؤتھ افریقہ سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف ووٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ووٹنگ سے پہلے یہ قدم اٹھایا گیا۔ غزہ جنگ پر ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے سخت پالیسی اپنائی ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ سے آنے والے بیانات کی روشنی میں پریٹوریا میں اسرائیل کے سفیر کو صلاح مشورے کے لیے بلا لیا گیا ہے۔
غزہ کے نصیرات ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے تازہ حملے ہوئے ہیں۔ ان کارروائیوں میں 2 گھروں کو نشانہ بنایا گیا جن میں 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یمن کے حوثیوں کی طرف سے اغوا کیا گیا اسرائیل کا جہاز اب حدیدہ بندرگاہ پر کھڑا ہے۔ حوثیوں نے اس جہاز کو قبضے میں لینے کا ویڈیو جاری کیا۔ اس واقعے کے لیے اسرائیل نے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مڈل ایسٹ کی طاقتیں اپنی کارروائیوں کے لیے آزاد ہیں۔ امریکہ نے اس جہاز کو ضبط کرنے کی مذمت کی ہے۔ یہ جہاز انڈیا جا رہا تھا اور ترکی سے روانہ ہوا تھا۔ اس جہاز پر 25 کرو ممبر سوار ہیں۔ اسے ریڈ سی میں ضبط کیا گیا تھا۔ لبنان کی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل کے حملوں میں 2 جرنلسٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم سے کم 4 سویلینز مارے گئے۔ جب سے حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوئی ہے، حزب اللہ اور IDF میں بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ 2006 کی جنگ کے بعد سے سب سے خطرناک جھڑپ ہے۔ لڑائی میں اب تک حزب اللہ کے 70 فائٹرز شہید ہوئے ہیں، 13 سویلینز بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 اسرائیلی سپاہی اور 3 سویلینز بھی مارے گئے ہیں۔ ایران نے کہا کہ معصوم بچوں کا قتل کرنا اسرائیل کی جیت نہیں ہے بلکہ ہار ہے اور اس جنگ میں فلسطینیوں کی فتح قریب ہے۔ ایرانی فوجوں کے چیف میجر جنرل محمد باقری نے کرمان صوبے میں ایک فوجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ غزہ کے بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھائے بغیر بچوں کا عالمی دن منانا ایک مذاق ہے۔ بچوں کا عالمی دن ہر سال 20 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ تمام ملکوں کو غزہ جنگ میں اس کی زیادتیوں کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات توڑ لینے چاہیے۔ عراق کے عین الاسد ایئر بیس پر ایک اور حملہ ہوا ہے۔ امریکی اڈوں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ عراق اور سیریا میں ایسے حملوں کے لیے امریکہ ایران کی مدد رکھنے والے گروپوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ان حملوں کے جواب میں امریکہ نے بھی اب تک کئی حملے عراق اور سیریا میں کیے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں کتوں کا گوشت کھانا اب ختم کر دیا جائے گا اور اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں لمبے عرصے سے ایسا مطالبہ کر رہی تھیں۔ کتوں کا گوشت کھانے پر عالمی سطح پر بھی تنقیدیں کی جاتی رہی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں نوجوان نسل کتوں کا گوشت کھانے کی روایت کی مخالفت کر رہی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں کتوں کا گوشت کھانا ایک سماجی روایت بھی سمجھی جاتی ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان فارن منسٹرز فریم ورک ڈائیلاگ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح کی 14ویں بات چیت تھی۔ اس بات چیت میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور آسٹریلیا کی فارن منسٹر پینی وانگ نے حصہ لیا۔ انہوں نے آپسی تعلقات کے علاوہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ میٹنگ کے بعد دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے کارآمد بات چیت کی۔ ایک دن پہلے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسری 2+2 بات چیت ہوئی تھی۔ اسرائیل نے لشکر طیبہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب 26/11 حملوں کی برسی قریب آ رہی ہے۔ 2008 میں 26 نومبر کو لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے ملیٹنٹس نے پاکستان سے آ کر ممبئی میں تباہی مچا دی تھی۔ ان حملوں میں بعض اسرائیلی بھی مارے گئے تھے۔ کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میں انڈیا کی شکست پر راہل گاندھی نے ایک متنازع تبصرہ کیا ہے، جس کے بعد کانگریس اور بی جے پی میں تکرار شروع ہو گئی ہے۔ راجستھان کے جالور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا کو اس لیے ہار ہوئی کیونکہ وزیر اعظم مودی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ریلی کے دوران تماشائیوں میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس پر پنوتی کہہ کر سب کی توجہ حاصل کی، جس کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ ہاں پنوتی۔ راہل نے کہا کہ اچھا بھلا وہاں پر ہمارے لڑکے ورلڈ کپ جیت جاتے، وہاں پر پنوتی نے ہمیں ہرا دیا۔ ٹی وی والے یہ نہیں کہیں گے مگر جنتا جانتی ہے۔ انہوں نے سیدھے طور پر مودی کا نام نہیں لیا، لیکن راہل صاف طور پر احمد آباد میں کھیلے گئے میچ میں مودی کی موجودگی کا حوالہ دے رہے تھے۔ بی جے پی نے راہل گاندھی کے اس بیان پر سخت تنقید کی اور ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ روی شنکر پرساد نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا راہل، تم ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ ہمارے وزیر اعظم نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی، ان میں تحریک پیدا کی، ہار جیت کھیل کا حصہ ہیں۔ پرساد نے راہل گاندھی سے کہا کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کی ماں نے نریندر مودی کے لیے موت کے سوداگر کے الفاظ استعمال کیے تھے اور اس کے نتیجے میں دیکھو کانگریس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے بھی راہل کے ریمارکس کا جواب دیا اور اس پر تنقید کی۔ سیتارمن نے کہا کہ کانگریس مسلسل مودی پر ایسی تنقیدیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہار اور جیت کھیلوں میں ہوتی رہتی ہے۔
سوریہ کمار یادو آسٹریلیا کے خلاف جمعرات سے ٹی20 میچوں کی سیریز میں انڈیا کی کپتانی کریں گے۔ یہ سیریز جمعرات سے وشاکھاپٹنم میں شروع ہوگی۔ رتوراج گائیکواڑ پہلے 3 میچوں کے لیے وائس کیپٹن ہوں گے، جبکہ چوتھے اور 5ویں میچ میں شریاس ایئر وائس کیپٹن کی حیثیت سے واپسی کریں گے۔ ایک تھکا دینے والے ODI ورلڈ کپ کے بعد کئی سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے۔ ٹیم اس طرح ہے: سوریہ کمار یادو، رتوراج گائیکواڑ، ایشان کشن، یشسوی جیسوال، تلک ورما، رنکو سنگھ، دنیش شرما وکٹ کیپر، واشنگٹن سندر، اکشر پٹیل، شیوم دوبے، روی بشنوئی، ارشدیپ سنگھ، پرسدھ کرشنا، اویس خان اور مکیش کمار۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا قریب ہے، حماس اور قطر نے کیا کنفرم، بائیڈن نے بھی دیا اشارہ، وائٹ ہاؤس نے کہا بات چیت آخری مرحلے میں ہے۔ عالمی کوششوں سے ڈیل کا امکان، 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے حماس 50 سے 100 ہوسٹیجز کو چھوڑے گی، 300 فلسطینیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کے کٹر وزیر ایتمار بن گویر نے حماس کے ساتھ ڈیل کے خلاف کیا خبردار، کہا 2011 کی غلطی نہ کی جائے۔ نتن یاہو نے کہا ہوسٹیجز کی رہائی اہم مسئلہ ہے۔ غزہ میں کئی جگہوں پر بمباری، IDF نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کو گھیر لیا، مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 13,300 ہو گئی، شہر کھنڈر میں تبدیل۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملے، 4 سویلینز جاں بحق۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ایک اور ہوائی حملہ، اسرائیل کا ضبط کیا گیا جہاز یمن کے حدیدہ پورٹ پہنچا۔ ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف ووٹنگ، تیل ابیب نے پریٹوریا سے سفیر کو واپس بلا لیا۔ راہل گاندھی نے مودی کو پنوتی قرار دیا، ورلڈ کپ میں ہار کے لیے وزیر اعظم کی موجودگی کو ذمہ دار بتایا، BJP کی سخت جوابی تنقید۔ آسٹریلیا کے خلاف 5 میچوں کی T20 سیریز میں سینئر کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا، سوریہ کمار یادو کپتان ہوں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔